بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ منافقین نے حضرات صحابہ اکرام اور خاص طور پر انصاری صحابہ کے متعلق جنگ احد میں جو یہ طعنہ دیا تھا کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے، یعنی مدینہ منورہ سے نہ نکلتے، احد مقام پر نہ جاتے تو مارے نہ جاتے، جس طرح ہم بھی محفوظ ہیں وہ بھی قتل سے محفوظ رہتے۔ گویا کہ شہدائے احد کی شہادت کو وہ ناکامی اور دنیاوی لذتوں سے محرومی کا باعث بتلا کر مسلمانوں کو بہکانا چاہتے تھے اور ورغلا رہے تھے کہ یہ نبی تمہیں العیاذ باللہ دنیا کی لذتوں سے محروم کر کے تمہاری موت کے العیاذ باللہ در پے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شہداء کے درجات اور حالات کو بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ یعنی انصار مدینہ یا مہاجرین میں سے چند احد میں شہید ہوئے ہیں تو وہ نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات جاودانی دے دی، یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی دے دی جو اور مردوں کو نہیں ملے گی۔ حق تعالیٰ کو ان سے ایک قرب حاصل ہے، بڑے عالی درجات پر اللہ نے ان کو فائز فرمایا ہے، جنت سے ان کا رزق متعین ہوا ہے۔ وہ شہداء انتہائی مسرور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے شہادت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، جنت کی نہروں اور باغات سے وہ اپنا رزق وصول کر رہے ہیں، اور پھر عرش اعظم کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اس عرش الرحمن کے نیچے جو لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں وہ سیر کر کے اس میں آ جاتے ہیں۔ جب شہداء نے اپنی ان راحت اور عیش کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ہمارے متعلقین جو دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہیں، کیا یہ بہترین حالات اے اللہ کوئی ان کو پہنچا سکتا ہے کہ وہ ہم پر غم نہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان شہداء جنتیوں صحابہ کی اس بات کو قرآن کریم کی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور فرمایا
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم ان کو مردہ مت خیال کرو۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دین کے واسطے قتل کیے گئے ہیں تم ان کی نسبت میں یوں بھی مت کہو کہ وہ قتل کر دیے گئے یا وہ مر گئے یا وہ معمولی مردے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے 4 بہترین انجام کو بیان فرمایا ہے، یا یہ کہا جائے شہداء کی 4 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ شہید کی روح یا شہید کا جسم مردہ نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شہید جس جسم کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی جسم میں واپس روح کو لوٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے واقعات میں سنا ہوگا کہ فلانی شہید کی قبر کھلی اور اس کا جسم انتہائی تر و تازہ تھا، بلکہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو بنی امیہ کے عہد کے زمانے کا ہے۔ لکھا ہے کہ احد پہاڑ کا جو پرنالہ شہدائے احد کی قبروں پر گر رہا تھا، بارش کا پانی، بنی امیہ کے زمانے میں بارش کا پانی اتنا زور سے گرا کہ ان کی قبروں پر سے مٹی ہٹی اور سبھوں نے شہدائے احد کی زیارت کی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا، حضرت امام مالک نے لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل تر و تازہ ناشے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ ان کے جسموں سے خون ویسے ہی نکل رہا ہے جیسے تازہ خون ہو۔ بہرحال شہداء کا جسم صحیح سلامت رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو مردہ بھی مت کہو۔ بہرحال پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ حیات جاودانی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا مالک اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، دوسری فضیلت یہ ہے کہ بل عند ربہم یرزقون، اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا رہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں روزی زندہ لوگوں کو ملا کرتی ہے، تو شہید اللہ کی نگاہ میں زندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ ان کو جنت سے رزق مل رہا ہے اور رزق زندہ کو ملتا ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ دنیا سے شہید جنت میں منتقل ہوا ہے۔ تیسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ شہید ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو وہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ بیان فرمائی اللہ نے کہ شہید یہ تمنا کرتا ہے کہ جن گھر والوں کو چھوڑ کر وہ گئے ہیں وہ بھی ان کے حالات جان لیں تاکہ شہادت کی تمنا کریں۔ بہرحال یہاں اللہ نے شہداء کے 4 فضائل کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ واضح رہے کہ یہ آیات منافقین کے طنز کے بعد نازل ہوئیں، جب انہوں نے شہداء احد کو یہ طنز کیا کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو مرتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا مرنا بھی مت کہو، وہ زندہ ہیں، جیسا کہ آیت کے ظاہر سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے، خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ شہداء اس پر مگن ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ بھی ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ تعالی مؤمنوں کا اجر یعنی نیکی کا اجر اللہ تعالی کسی مؤمن کا ضائع نہیں کرتا۔ سبحان